بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا تہہ دل سے سلام۔ سیدنا حمزہ علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا، ایک عزم اور ہمت کی بہترین مثال۔ شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے لگنے کے بعد اپنی قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی جانب لڑکھڑاتے قدموں سے بڑھنے لگے۔ آپ گرے اور دوبارہ اٹھے، نیزہ نکالنے کی کوشش کی لیکن نہ نکل سکا۔ پھر دوبارہ اپنے قاتل پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے لیکن دو ہی قدم چلے اور پھر گر گئے، اور آپ کی روح مبارک جسد خاکی سے پرواز کر گئی۔ آپ کی شہادت کے ساتھ ہی تازیانے بجنے لگے اور کفار جشن میں مگن ہو گئے۔ ہندا آپ کے جسد مبارک کے پاس آئی اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسئلہ کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ کے ناک اور کان کاٹ کر ہندا نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر ہندا نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر یعنی حنظلہ کی جدائی صبر اور چین نہیں لینے دیتی تھی۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوع کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ناظرین گرامی، بغض، کینہ اور حسد سے بری یہ ایک بدترین مثال تھی جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگ میں نہ دیکھی گئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ غموں کے آنسوؤں کی ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے شہید چچا کے جسد مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم اور رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں، اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا غم ہوگا کہ جو رحمت للعالمین وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا حال ایسا ہی کروں گا جیسا انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ سورۃ النحل آیت 126۔ امام ابن کثیر اور امام قرطبی اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ ترک فرما دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا فرمایا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلے یعنی لاش کی بے حرمتی سے سختی سے منع فرما دیا۔ مسئلہ ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ باول کتے کا بھی۔ حضور سخت پریشان اور غمگین تھے۔ اللہ پاک نے صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے: اے لوگو، سن لو، مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو ساتوں آسمانوں پر جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر کو 2 چادریں عطا کی تھیں اور فرمایا تھا کہ اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری کو۔ اب جب جنازے پڑھائے گئے تو اس کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا
اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسد مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھائے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے سے نہ اٹھانے دیا۔ چونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر کل 70 شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دوران شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جوں کے توں رکھے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے، لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ یہ حضرت حمزہ شیر خدا کا اعزاز ہی ہے کہ ان کے حصے میں ایک منفرد خصوصیت آئی۔ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار بھی جنازہ پڑھایا۔ ناظرین گرامی، صحابہ کرام کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن حجش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔